نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے اخلاص کا حکم دیا ہے کہ ہمارا ہر عمل وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ کے ہاں اس عمل کی اتنی ہی زیادہ قیمت لگے گی۔ جس عمل میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، جذبہ صحیح نہ ہو، تو وہ عمل نہ صرف یہ کہ بے وزن ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر سزا بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز، جس نے روزہ، جس نے صدقہ، غرض یہ کہ کوئی بھی عبادت جس نے دکھلاوے کے لیے کی یا کوئی بھی جذبہ ہوا، اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہوئی، تو فرمایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہم اپنے دل و دماغ کو ٹٹولیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اس سے ہماری غرض کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو حدیث لائے، اس سے یہی بتلانا مقصد ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا تو قابل قبول ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں۔ ہجرت کتنا اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ لیکن یہ عمل بھی اگر نیت ٹھیک نہ ہو، غرض ٹھیک نہ ہو، تو یہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اجر و ثواب نہیں حاصل ہوتا۔ جہاد کتنا اونچا عمل ہے، شہادت کتنا اونچا عمل ہے۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا اونچا عمل ہے، علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا کتنا اونچا عمل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیت اور جذبہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن شہید اسے بھی ناکامی ہوگی، جنت حاصل نہیں ہو سکے گی، جہنم میں چلا جائے گا، نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ عالم بھی نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ سخی خرچ کرنے والا بھی نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ عمل میں جان پیدا کرنے والی چیز، وزن پیدا کرنے والی چیز اخلاص ہے، کہ اپنے رب کی رضا پیش نظر ہو اور کوئی چیز پیش نظر نہ ہو۔ قربانی کتنا اونچا عمل ہے، قربانی کتنا اونچا عمل ہے، لیکن یہ قربانی بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، یہ پیش نظر ہو کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، بقرہ عید کے دن سب تو گوشت کھا رہے ہوں گے، ہمارے بچے لوگوں کا منہ دیکھیں گے۔ نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل بھی برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اجر و ثواب حاصل نہ ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص، صحیح نیت اور صحیح جذبہ، اس کی بہت قیمت ہے اور بہت اس کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نماز پڑھانے سے ہو، اس کا تعلق اذان دینے سے ہو، اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہو، اس کا تعلق قرآن پڑھانے سے ہو، اس کا تعلق کتابیں پڑھانے سے ہو، کوئی بھی عمل، نیت ٹھیک نہیں، جذبہ ٹھیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر عمل سے پہلے نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کے کاموں میں اور مباح کاموں میں اچھی نیت ہوگی تو اس پر اجر و ثواب ہوگا، اور اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو پھر محرومی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اچانک اسے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس نے تھوک دیا حضرت کے چہرے پر اور کچھ سخت بھی کہا، تو حضرت بجائے اس کے کہ اب اس کی گردن اتار کے پیچھے ہٹ گئے، تو اس سے بڑی حیرت ہوئی کہ اب تو آپ کو اور زیادہ طیش میں آ کر میرا کام جلدی سے تمام کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں نے جو گرایا اور آپ کے اوپر بیٹھا وہ پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اب جب آپ نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا،
تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہو، اللہ کے لیے نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ کتنی اونچی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دل میں اپنا تعلق مضبوط رکھا ہو، جب ہر وقت پیش نظر اللہ کی رضا ہو، تو پھر انسان جو ہے اس طرح کے فیصلے کرتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنے رب کی رضا والے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اکابر حضرت مولانا محمود رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک ہندو تھا میرے ساتھ، اور ہم دیوبند گئے، اور وہاں کہنے لگا کہ میں حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں ٹھہر گیا، اور وہ ہندو اپنی کسی ہندو کے ہاں چلا گیا، اور وہاں سے کھانا وانا کھا کر وہ بھی وہیں آ گیا، آ کر کے کہنے لگا کہ چلو میں نے سوچا کہ آج میں بھی یہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت جب رات کو ہم لیٹ گئے، سونے کے قریب ہوئے، تو لائٹ بند تھی۔ حضرت ایستا قدموں سے آئے اور آ کر کے اس ہندو کو دبانا شروع کر دیا، اور میں نے یہ تاثر دیا ابتداً کہ میں سو رہا ہوں۔ پھر جب میں نے دیکھا تو میں جلدی سے اٹھا، اور میں نے حضرت سے کہا کہ آپ چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ میرا مہمان ہے، آپ اپنا کام کریں، سو جائیں، یہ میرا مہمان ہے اور مہمان کا حق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں مہمان کی نیت سے کہنے لگا۔ حضرت مولانا محمود صاحب فرماتے ہیں کہ اس ہندو کو خبر ہی نہیں، اس ہندو کو خبر ہی نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ کوئی ایک بات نہیں تھی، یہ تو حضرت شیخ الہند تھے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ساتھ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ ہندو کو تقاضا ہوا واش روم جانے کا، وہ واش روم گیا، جب واپس آیا تو وہ غصے سے تلملا رہا تھا، وہاں واش روم خراب تھا، تو وہ واپس آ کے مسلمانوں کو سخت کہنے لگا، اس لیے کہ اس ڈبے میں مسلمان ہی تھے اور کوئی تھا نہیں، تو یقیناً یہ واش روم خراب مسلمانوں نے کیا تھا۔ حضرت سمجھ گئے، برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت غیر محسوس طریقے سے اٹھے اور اٹھ کر گئے اور ادھر ادھر سے کچھ سگریٹ کی ڈبیاں جمع کیں اور جا کر اس واش روم کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ اب دیکھیں، ہم اپنے گھر میں اپنے واش روم صاف نہیں کرتے، ہم اپنے گھر میں اپنے واش روم صاف نہیں کرتے، اپنی مسجد میں اپنے واش روم صاف نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اور یہ شیخ العرب والعجم ہیں، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر 13 سال احادیث پڑھاتے رہے، اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت کے بارے میں لکھا ہے، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک عرب آیا، اور عرب جو تھا
وہ حضور علیہ السلام کی حیات کا قائل نہیں تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں حیات نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اب ختم ہو گئے۔ اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنے قبر میں حیات ہیں۔ تو جب وہ آیا اور آ کر کے حضرت پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے حضرت سے اشکال کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وضو کر کے آؤ، اس سے فرمایا وضو کر کے آؤ، وہ وضو کر کے آیا۔ حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، اور پھر باقی طلباء سے بھی کہا بھی آپ بھی آنکھیں بند کر لو، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اب کھولو۔ اب وہ عرب جو تھا حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت نے جیتے جاگتے اسے حضور علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما دکھا دیے۔ یہ اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں کرامات۔ اور کرامات جو ہوتی ہیں اولیاء کی ہم برحق ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، اور احادیث میں اس کے واقعات ملتے ہیں کرامات کے۔ مثلا حضور علیہ السلام کی خدمت میں دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور دیر تک بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک حضرت اسید بن حضیر تھے۔ حضور علیہ السلام کی قبر سے خدمت سے جب نکلے تو رات دیر ہو چکی تھی، تاریکی تھی۔ اور جب حضور کی خدمت سے نکلے تو ایک کے پاس چھڑی تھی، وہ چھڑی جو تھی وہ ایسے روشن ہوگی جیسے ٹارچ ہوتی ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ اس چھڑی کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر جب وہ دوسرا الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گئے، تو انہوں نے اس چھڑی کو توڑ دیا یا کچھ کیا تو اس کے لیے روشنی الگ ہو گئی، ان کے لیے روشنی الگ ہو گئی۔ یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ کرامت ہے۔ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ مصر میں ایک دریا تھا جس میں پانی نہیں آیا کرتا تھا، اور وہ لوگ سال کے بعد ایک نوجوان بچی کو تیار کر کے اس میں ڈالتے تو وہ ڈوب جاتی، پھر پانی آتا۔ گویا یوں کہیے کہ وہ دریا ایک جان لیتا تھا، سال کے بعد ایک جان لیتا تھا۔ جب اسلام پھیلا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے اس وقت گورنر تھے، اور جب وہ فوجیں لے کر کے وہاں پہنچے تو اہل مصر نے کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہم ایک مشکل میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کا حل ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، تو ہماری یہ پریشانی آپ دور کر دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دو صحابہ کرام کو بھیجا، اور بھیج کر کے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی پریشانی یہ ہے، اب بتائیں اس کا کیا حل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت نے فرمایا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت نے خط لکھا، کس کو؟ دریا کے نام۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے دریا کے نام خط لکھا ہو؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت۔ دریا کے نام خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ دریا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کا ادنا غلام آپ سے مخاطب ہوں،
اگر تو آپ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے نہیں چل رہے، تو پھر ہمیں آپ کے ایک قطرے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت ہمیں آپ کی۔ اور اگر آپ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، تو پھر یاد رکھ آج کے بعد ہم بچی آپ کے حوالے نہیں کریں گے اور پانی میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ خط دیا، یقین دیکھیں اللہ پر کتنا تھا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پر یقین کتنا تھا۔ یہ خط دیا، فرمایا جاؤ پانی میں ڈال دو، پانی میں ڈالا، پانی میں طغیانی آ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن پھر پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، انبیاء کی کرامت، انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے، اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، قرآن پاک میں انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے۔ معجزہ کہتے اسے ہیں جو عقل ما فوق العقل ہو، جس کو عقل قبول نہ کرے، یعنی عقل اس کو محال سمجھے، ناممکن نہیں محال سمجھے۔ مثلا آپ سارے میں اور آپ اکٹھے ہو جائیں اور ڈنڈے اٹھا لیں، ہم پتھر کو مارتے رہیں کہ پانی نکل آئے، نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، بنی اسرائیل نے پانی مانگا کہ ہم وادی تی میں پھنسے ہوئے ہیں، اب پانی کی ضرورت ہے تو آپ انتظام کریں۔ حضرت نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہے نہ بھئی؟ یہ نہیں۔ دریا میں ڈنڈا مارا، راستے بن گئے۔ آپ مار کے دیکھ لیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ اصحاب کہف نبی تھے، بولو بھائی، نبی تھے؟ کیا تھے؟ اللہ کے مومن بندے تھے۔ تو 300 سال سے اوپر، 309 سال کم و بیش سے اوپر غار میں سوئے رہے۔ بتائیں کہ اتنا آدمی سوتا ہے کیا؟ آدمی 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سوئے گا نا تو آدمی آنکھیں دماغ سو جاتا ہے، لیکن اندر کا نظام کام کرتا رہتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، اٹھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور پھر اتنا لمبا عرصہ ایک ہی کروٹ پر آپ لیٹے ہیں تو زمین آپ کا جسم کھا جائے گی۔ پھر آندھی ہے، طوفان ہے، 300 سال سوئے رہے۔ آندھی بھی، بارش بھی، طوفان بھی، دھوپ بھی، ہوا بھی، ہر چیز گزری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اٹھے نہیں اٹھے؟ بولو بھائی، اٹھے نا؟ قرآن میں ذکر ہے۔ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تو کیا کہیں گے؟ یہ کرامت، یہ اللہ کی رحمت انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تیسرے پارے میں تلک الرسل میں تیسرے رکوع میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے رک گئے، وہاں دیکھا کہ آبادی ہے اور ویران پڑی ہے، تو کہا یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ کہا یا سوچا یا زبان سے بولا اور لیٹ گئے، سو گئے۔ جب اٹھے تو اللہ نے فرمایا کم لبست، کتنا ٹھہرے؟ قال بل لبست مئۃ عام، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال بل لبست مئۃ عام،
فرمایا 100 سال آپ یہاں سوئے ہیں. کتنا؟ 100 سال. اچھا ہاں. فرمایا جب چلے تھے تو آپ نے ساتھ گھر سے کھانا لیا تھا نا؟ لیا تھا. اور ساتھ میں گدھا بھی تھا سواری والا. تو گدھا دیکھے کہاں ہے؟ گدھا 100 سال وہ تو بیچارہ ختم ہو گیا، ہڈیاں ختم، ہر چیز ختم. اور کھانا رہتا ہے تازہ 100 سال. کیوں بھائی؟ نہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. کھانا اور پانی دیکھو، مجال ہے خراب، ایسا جیسے ابھی ہاٹ پاٹ پہ رکھا ہو. سمجھ میں بات آ گئی؟ وانظر الی حمارک. گدھے کو دیکھیں، گدھا ختم. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے گدھے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر بولنے لگا، ہینگنے لگا، آواز نکالنے لگا. تو اللہ بتاتے ہیں اب یہ بات عقل میں آتی ہے؟ بولو بھائی، دل عقل مانتی ہے اس کو؟ کافر تو نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ کیا افسانوں کی باتیں ہیں، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ میں اور آپ کا دماغ بھی نہیں مانے گا. لیکن قرآن نے کہہ دیا وہی ہے، وہی ہے. ایک بات یاد رکھو، ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، وہ اس دائرے میں کام کرتی ہے، اس دائرے سے ہٹ کے کام نہیں. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. اس کا ایک دائرہ ہے، یہ دیکھتی ہے. اب کان اس کے بالکل ساتھ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ سننا. ایک دن آپس میں مشورہ کر لیں کہ آج تم میرا کام کر لو، میں تمہارا کام کر لیتا. کان کہے کہ آج تم دیکھو، کان کہے، آنکھ کہے آج تم دیکھو کان کو اور میں سنتی ہوں. نہیں، کان اپنا کام کریں گے اپنے دائرے میں، اور آنکھ اپنے دائرے میں کام کرے گی، زبان اپنے دائرے میں کام، ناک اپنے دائرے میں کام کریں گے، ہاتھ اپنے دائرے میں کام کریں گے، عقل اپنے دائرے میں کام کرے گی. جہاں آنکھ جواب دے دے گی، کان جواب دے دیں گے، زبان جواب دے دے گی، ہاتھ جواب دے دیں گے، وہاں عقل کام کرے گی. مثلا آنکھ نے کام کیا، بھئی یہ سفید پتھر ہے، ٹھیک ہے. کان نے کام کیا کہ بھئی یہ آواز جو ہے یہ بلی کی ہے، یہ آواز بچے کی ہے، یہ آواز مرد کی ہے، یہ آواز عورت کی ہے. یہ کان نے کام کیا. ناک نے کام کیا کیا؟ ناک نے بتایا بھئی یہ خوشبو تازہ کھانے کی ہے اور یہ بدبو ہے، یہ ناک نے کام کیا. زبان نے کیا کام کیا؟ بتایا بھئی یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے. ہاتھ نے کیا کام کیا؟ ہاتھ نے کام کیا کہ پکڑ کے بتایا بھئی یہ نرم ہے، یہ سخت ہے. اب یہ سارے اتنا ہی کام کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. اس سے آگے عقل نے کام دیا، وہ یہ کام کیا کہ یہ جو یہ بنا ہے اس خاص انداز میں، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے تو بنا ہے، ایسے نہیں بنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ عقل نے کام کیا. یعنی آنکھ کا حدود ختم ہو گئی، کان کی حدود ختم ہو گئی، زبان کی حدود ختم ہو گئی، ہاتھ کی حدود ختم. اب عقل نے کام کیا کہ یہ جو بنا ہے ایک خاص انداز میں، خاص صورت میں، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، ایسے نہیں بنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاں عقل کام کی انتہا ہے وہاں وحی کی ابتدا ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں وحی کی ابتدا ہے. تو وحی بتا رہی ہے کیا؟ کہ بھئی 100 سال رہے اور کھانا تر و تازہ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا میرے پیارو، بتا یہ رہا تھا کہ کرامات کیا ہوتی ہیں؟ برحق ہوتی ہیں. کرامات کیا ہوتی ہیں؟ برحق. بات چل رہی تھی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی، جو بات آگے سے آگے نکل گئی کہ حضرت نے سبق کے دوران عرب کو اور طلباء کو حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں دکھا دیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ کرامت ہے. یہ اتنا بڑا آدمی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
اتنے اونچے درجے کے آدمی، لیکن اخلاص کا عالم یہ ہے، فنائیت کا عالم یہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا عالم یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ختم کرنے کا عالم یہ ہے کہ اٹھے غیر محسوس طریقے سے گندے واش روم کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہندو سے کہا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، صاف تھا، میں تو ابھی آیا ہوں، صاف ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ اسی میں گیا تھا، آپ تشریف لے جائیں۔ ہندو اٹھ کے گیا، دیکھا تو صاف۔ ہندو فارغ ہو کے آیا اور آ کر کے حضرت سے کہنے لگا اگر اسلام یہ ہے جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے تو ابھی کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، حج کرنے کو دل چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے، عمرہ کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن دوسروں کی خدمت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کسی کا گندگی اٹھانے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں اٹھاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں آتا ہے تو پھر جیسے نماز کو ثواب سمجھتا ہے تو اس عمل کو اس سے بھی زیادہ ثواب سمجھتا ہے۔ حضور علیہ السلام، ایک کافر گندگی کر کے چلا گیا بستر پر، آپ علیہ السلام اس کو دھو رہے ہیں، خود دھو رہے ہیں، اور وہ واپس آیا، پیسے بھول گیا تھا تکیے کے نیچے، واپس آیا دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ اللہ کا نبی، اور تو اسی عمل سے متاثر ہو کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارو کہ دیکھو، جب اخلاص ہوگا پھر ماں باپ کی خدمت مشکل نہیں لگے گی، پھر چھوٹوں کی خدمت بھی مشکل نہیں لگے گی، پھر اپنے ہم عمروں کی خدمت بھی مشکل نہیں لگے گی۔ پھر جیسے حج کو غنیمت سمجھتا ہے، اسی طرح دوسروں کی خدمت کو غنیمت سمجھے گا، اور ذہن یہ ہوگا کہ نہ جانے اسی عمل کی بدولت کل قیامت کے دن میرا کام بن جائے، پھر اسے کسی کام میں کوئی فرق نہیں نہ لگے۔ یہی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلاس میں، ان کے ڈیسک پر ایک طرف قاعدہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور ایک طرف بخاری شریف کی کتاب رکھی ہوتی تھی۔ اچھا، مدارس میں جو بخاری شریف کی کتاب ہے، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، انہیں پڑھانا، اس کو بڑا اونچا مقام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اونچا آدمی ہے، کبھی یہ فلاں سبق پڑھا رہا ہے، یہ فلاں سبق پڑھا رہا ہے، اور نورانی قاعدہ پڑھانا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ تو آسان سا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت نے ایک طرف نورانی قاعدہ اور ایک طرف یہ کتاب رکھی ہوتی، اور فرماتے کہ میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ میری نظر میں دونوں پڑھانے والے برابر ہیں۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ قاعدہ پڑھا رہا ہے تو وہ بخاری پڑھانے والے سے کم نہیں ہے، اس کے برابر ہے، اور اگر کوئی بخاری پڑھا رہا ہے لیکن اخلاص سے نہیں پڑھا رہا تو وہ قاعدہ پڑھانے والے سے بھی نیچے ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر اخلاص ہو پیش نظر تو پھر مسجد کی صفائی بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے، پھر بہت اونچا عمل ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، اور جب اخلاص نہیں ہوتا، پھر اونچے اونچے بڑے بڑے کام جو دکھنے والے ہیں، نظر آنے والے ہیں، اور جس میں تھوڑا سا نام ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، پھر وہ تو بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، اور وہ کام جس میں کوئی شابش بھی نہیں ملنی، جو دکھتے بھی نہیں، جو نظر بھی نہیں آتے، جو کسی گنتی میں نہیں ہے، اس سے جی چراتا ہے۔ پھر کہتے اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور ہی کر لے تو اچھا ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہر عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، اور اخلاص ہی کی برکت سے انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔